دنیا میں اگر کسی ایک فرد کو بھی اگر کوئی چوٹ پہنچتی ہے، کوئی زخم اگر لگتا ہے، تو اس زخم کو صرف وہ یا اس علاقے کے لوگ محسوس نہ کریں۔ اگر اس پورنیا کی زمین پر کسی ایک فرد کو اگر چوٹ لگ جائے تو اس چوٹ کو پٹنہ والے بھی محسوس کریں، سیتامڑھی کے لوگ بھی محسوس کریں، جھارکھنڈ کے لوگ بھی محسوس کریں، پورے ملک پوری دنیا کے مسلمان ایک آواز اور یک آواز بن جائے، اسی کے لیے یہ تحریک چلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، باب زندہ باد۔ محترم حضرات، یہ جسم کے مانند پیغمبر اعظم نے مومن کو بنایا، یعنی اگر پیر میں اگر چوٹ لگ جائے، کیا اس درد کو صرف پیر محسوس کرتا ہے یا پورا جسم محسوس کرتا ہے؟ پیغمبر نے پورے مومن کو ایک جسم کے مانند بنایا ہے۔ اگر پورے خطے میں کسی ایک مومن کو بھی چوٹ لگے تو بے امتیاز اور بلا تفریق کے اس درد کو محسوس کیجئے، اور یہ محسوس کرنے کا حق صرف اسلام نہیں، ہندوستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ تحریک بیداری کے خطابات کے سب کے موضوع ہیں، سلیکٹڈ ٹاپک ہے، سلیکٹڈ ٹائم ہے، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے تعلیم۔ جانتے ہیں ادارے شریعت تحریک بیداری کے ایجنڈے تقریباً 15 ہے جی، اور اس 15 میں تقریباً 8 ایجنڈوں کا تعلق علم سے ہے، تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، وزڈم سے ہے، عقل سے ہے، دماغ سے ہے، حصول تعلیم کے حق یابی سے ہے۔ آخر اتنے ایجنڈوں کو قاضی ملت نے تعلیم سے کیوں جوڑا؟ یہ پیغام دیا ہے غازی ملت نے کہ میری قوم کے لوگوں، جنگ صرف لڑائی سے نہیں ہوتی ہے، جنگ پڑھائی سے بھی ہوتی ہے۔ زندہ باد، جنگ پڑھائی سے ہوتی ہے۔ یہ تعلیم اگر ہوگی، یہ تعلیم کی بنیاد پر ہی آج انسان اونچے اونچے عہدے پر پہنچتا ہے۔ اگر کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو ذات، مذہب، نسل کی بنیاد پہ نہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اعلیٰ عہدے پر پہنچتا ہے۔ محترم حضرات، اگر تعلیم ہوگی نہیں، آپ اپنے آئین کو پڑھیے گا کیسے؟ تعلیم ہوگی نہیں، ہندوستان کا یہ آئین آپ کو کیا حق دیتا ہے، آپ اسے جانیں گے کیسے؟ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے آئین تیار کر کے دیا تھا، پورے ملک کے چیتا سے چیتا جیالے اور تعلیم یافتہ صرف تعلیم کی بنیاد پر اپنے سروں پر بیٹھایا تھا، تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر بیٹھایا۔ آپ جانتے ہیں یہ تحریک چلی ہے ایکٹ کے حوالے سے، یہ تحریک چلی ہے قانون بنانے کے حوالے سے، لیکن جب قانون پڑھیے گا تب نا قانون کو جانیے گا کہ یہ قانون ہے کیا۔ تو یاد رکھیں، ہندوستانی آئین میں تقریباً 395 آرٹیکل ہے، 395 دفعات ہیں، 395 دفعات ہیں، اور یہ دفعات میں آپ کے لیے، اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے کون کون سی آزادی دی گئی ہے، آج ہر مسلمان کو جاننا بھی ضروری ہے، یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ بے شک، واہ۔ آرٹیکل نمبر 14 اور 15 یہ حق کے مساوات کی تعلیم دیتا ہے، یعنی تعلیم کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، حصول تعلیم کے حوالے سے پورے ملک کے کسی بھی خطے میں سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کا اگر کوئی تمغہ آپ کو دیتا ہے تو آئین ہند کا آرٹیکل 13 اور 14 دیتا ہے۔ واہ۔ اور یہ آرٹیکل نمبر 16 اور 14 میں بتایا گیا آپ کی آزادی کے حوالے سے
وہ کیا ہے آرٹیکل نمبر 16 میں، یعنی تمام شہریوں کو، یعنی ہندوستان کے تمام باشندوں کو ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، ملک کی کوئی بھی ملازمت ہو، آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو اور کوئی بڑا سے بڑا عہدہ ہو، ہر شہری کو وہ ملازمت میں عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بے شک۔ اور آرٹیکل نمبر 19 سے لے کر کے 20 تک آپ کو جو حق دیا گیا ہے، اس 19 سے لے کر 20 تک میں اظہار رائے کی آزادی، حق مانگنے کی آزادی، حق لینے کی آزادی، تنظیم بنانے کی آزادی، تحریک چلانے کی آزادی، ملک میں سفر کرنے کی آزادی، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، تفریح گاہوں میں داخل ہونے کی آزادی آرٹیکل نمبر 19 سے 22 آپ کو دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ آرٹیکل نمبر 25 میں مذہب کی آزادی ہے، یعنی ملک کا باشندہ اپنی پسند سے، اپنے اچھا سے کوئی اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ بہت اچھے بے شک۔ آرٹیکل نمبر 29 میں بتایا گیا کہ بھارت کے علاقے کے کسی بھی حصے میں اگر کسی طبقے کی اپنی زبان ہو، اپنی ثقافت ہو، اپنا کلچر ہو، تو اپنے کلچر کی بنیاد پر وہ زندگی گزار سکتا ہے، اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واہ واہ۔ اور آرٹیکل نمبر 30 میں بتایا گیا کہ آئین کے دفعہ 30 میں بتایا گیا کہ اگر اس ملک میں کوئی مذہب کے نام پر، زبان کے نام پر، ثقافت کے نام پر اگر کوئی ادارہ بناتا ہے تو ادارہ بنانے کی اجازت، ادارہ چلانے کی اجازت آرٹیکل نمبر 30 آپ کو۔ واہ واہ۔ آخری سنیے دفعہ نمبر 13 کو، یعنی آرٹیکل نمبر 13، یہ دھارا نمبر 13 کیا کہتا ہے کہ تاریخ آئین نفاذ کے بعد حکومت تاریخ آئین نفاذ کے بعد، یہ تاریخ نافذ، یہ آئین کب نافذ ہوا؟ 26 جنوری 1950، ابھی تازہ ہے۔ آپ نے 26 جنوری میں یوم جمہوریہ منایا نا ہندوستان میں، 26 جنوری 1950 کو آئین کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین میں بتایا گیا اگر تاریخ نفاذ کے بعد کوئی بھی حکومت، کوئی بھی مملکت اگر کسی طرح سے کوئی ایسا قانون بنائے جس کے مذہبی، لسانی، زبانی، ثقافت اور کلچر کو ختم کرتا ہو یا کم کرتا ہو، ایسا قانون ناقابل قبول ہوگا، کل عدم ہوگا اور رد و باطل مانا جائے گا۔ حضرات، اس ہندوستان میں 1947 کے بعد ہم جو ٹھہرے ایسے نہیں ٹھہرے، صرف اور صرف اگر ٹھہرے ہیں تو آئین کے بھروسے ٹھہرے ہیں۔ بہت اچھے ملک کے بزرگ کو چھوڑ رہے تھے، بزرگ یہ ملک چھوڑ رہے تھے تو دلی کا لال قلعہ پکار کر کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تاج محل کہہ کے پکارا اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان کی درگاہ سے پکار کر کہتی رہی کہ مسلمان کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت گاندھی جی نے یہی آئین کی کتاب لے کر کے آئے کہ مسلمانوں ملک مت چھوڑو، تو لوگوں نے کہا ہمیں تحفظ کون دے گا، پروٹیکشن کون دے گا؟ تو گاندھی نے کہا تھا یہ آئین ہے، یہ کسٹم ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے جو تمہیں آزادی اور تحفظ فراہم کرے گا۔ اور اس ہندوستان میں اللہ اکبر، تحریک بیداری کانفرنس زندہ باد، آزاد ہندوستان زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ اور اس ہندوستان میں اگر ہم یہاں ٹھہرے ہیں تو صرف اور صرف آئین کی بنیاد پر ٹھہرے ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ سارا قانون ٹوٹے گا، وہ سارا بل ختم ہوگا جو بل ہمارے مذہب سے ٹکراتا ہو، ہمارے قانون کے خلاف بولتا ہو، ہمارے آزادی سے ٹکراتا ہو، وہ سب قانون ٹوٹے گا، وہ سارا بل ختم ہوگا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔
زندہ باد زندہ باد واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. زور سے ایسے نہیں, ہے بالکل رنگ میں آ جانا ہے اور یہ بتانا ہے ہم سیمانچل کے لوگ بلیابی صاحب کی تحریک کے ساتھ تب تک رہیں گے واہ جب تک ہندوستان میں مسلمان موجود رہنے والا ہے. سبحان اللہ واہ 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 انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی رنگ و آہنگ کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور علامہ مفتی غلام حسین ثقافی صاحب قبلہ کی باتوں پر ان کی تائید کرتے ہوئے جو انہوں نے آئین پیش کی ہے اور آپ کو یہ آپ کے علم میں یہ اضافہ کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ.